السلام علیکم جی، میں ہوں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ایک ترمیمی بل جو ہے انٹر سیکس پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2022 کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ بیسیکلی یہ جو بل ہے، یہ ترمیمی بل ہے، یہ آپ کے قومی اسمبلی کے اندر یہ بل کو پاس کیا گیا اور پھر یہ سینٹ کی کامہ کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی تفصیلات ہیں کچھ۔ بیسیکلی یہ ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے حوالے سے امینڈمنٹ کر کے اس کی تمام سیکشنز کو خط حذف کر کے ایک نیا بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی اگر ہم 2018 کے اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کریں، بیسیکلی کیا تھا، اس میں ہم خواجہ سراؤں کے حوالے سے کچھ پروٹیکشنز، ان کی کچھ حقوق کی پروٹیکشنز دی گئی تھی، ان کو صحت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کو روزگار کے حوالے سے، معاشرے کے اندر ایکویلٹی کے حوالے سے، ان کے مساوی سلوک کے حوالے سے کچھ پروٹیکشنز دی گئی تھی۔ لیکن اس بل کا جو استعمال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جو اس کا بل کا استعمال ہوا وہ انتہائی نیگیٹو رہا۔ نیگیٹو اس اسپیکٹس پر ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو اس طرح کے جتنے بھی بل ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے فارن فنڈڈ جو ہے کچھ NGOs شامل ہوتی ہیں، جن کا بیسیکلی ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ان قوانین کو، ان ملکوں کے قوانین کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جب یہ قانون بنا، اس کے اندر کچھ ایسے سیکشنز شامل کیے گئے جس میں بجائے اس کے کہ ہم ایک جو خواجہ سراؤں کے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے، وہاں پہ ایک نئی چیز نے جگہ لے لی، جس میں بجائے یہ کہ یہ ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا، اس میں جینڈر پروٹیکشن، جینڈر کہ آپ اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں، اس کو پروٹیکشن کے حوالے سے یہ چیزیں اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ جہاں پہ یہ بیسیکلی بل جو ہے وہ ویسے ہی منافی تھا اسلامی تعلیمات اور اس اسلامی جو نظریاتی جو ہے نظریات کے علاوہ سے بہت ہی جو ہے ایک پازیٹیولی آپ یعنی کہ ایک اچھی اپروچ نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب یہ معاشرے کے اندر پریویل کر چکا ہے، اس کے ساتھ یہ ہیں کہ پچھلے جو ہے 3 سالوں کے اندر، آپ اگر 2018 کے بعد 3 سالوں کے اندر اندازہ کو تقریباً 29,000 کے قریب اپلیکیشنز ریسیو ہوئی، جس میں کچھ مرد حضرات نے اپنے جینڈر کو میل میں، فیمیل میں، اور کچھ فیمیلز نے جو ہے مردوں کے اندر اپنے ٹرانسجنڈر کے اپلیکیشنز پٹ اپ کی نادرہ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ خواجہ سراؤں تقریباً 30,000 کے قریب جو خواجہ سراؤں نے جو اپلیکیشنز دی اپنے جینڈر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے۔ بیسیکلی اس قانون کے اندر پروٹیکشن یہ تھی کہ آپ اپنی وراثت کے قانون کے جو ہے اس میں ان کا وراثت کا حصہ ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو خواجہ سرائے ہیں، جب سے حالانکہ آپ کو یہ ایسے ہی ایک قابل رحم اور قابل توجہ جنس لگے گی، لیکن لوگ جو ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی سوسائٹی کے اندر اس طرح سے جو ہے آپ ان کے رائٹس اس طرح سے پروٹیکٹڈ نہیں تھے۔ لوگ ان کو صرف ان کے پیدا ہونے کے بعد اگر کسی فیملی کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس امبیرسمنٹ فیل کرتے تھے۔ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ معاشرے کے اندر ان کو تعلیم کے حوالے سے آگے ان کو تعلیم کے حوالے سے پیچھے پسماندہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے بعد جو اینڈ پہ جو آپشن بچتے تھے کہ وہ ناچ گانے اور صرف آپ دیکھتے ہیں کہ ناچ گانے اور بینگ مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو بل اس ایلیمنٹ کو تو کور کرتا، لیکن اس بل کے اندر جب اس طرح کی جب وہ تحفظ ٹرانسجنڈر یعنی کہ اپنے سیکس کو چینج کر سکتا ہے، کسی بھی نادرہ کے آفس میں جا کے اپلیکیشن کے تھرو اپنی جنس کو کسی وقت چینج کر کے اپنی وراثت کے اندر اگر میل ہے تو اپنے حصے کو چینج کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے امپیکٹ دیکھیں، اگر ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ہماری آنے والی نسلیں کس طرح سے پروٹیکٹ، کوئی بھی شخص اپنا جینڈر چینج کرتا ہے تو اب کسی بھی اگر مرد ہے تو وہ کسی بھی اپنی جینڈر کو چینج میل میں فیمیل میں جب تبدیل کر کے کسی بھی تعلیمی اداروں میں جو ہے جاب حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی جو ہے عورتوں کی محفلوں میں جا سکتا ہے، عورتوں کے واش روم یوز کر سکتا ہے۔ دیر آر سو مینی تھنگس جو اس کو امپیکٹ کرنے جا رہے تھے۔ تو آج ہم جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کہاں سے کہاں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس پروٹیکشن کے نام پہ آج ہمارے معاشرے کا جو آنے والا فیوچر ہے اس کی شکل کس طرح سے ہوگی۔ ایک اسلامی معاشرہ جہاں کی بنیاد جہاں کی تمام چیزیں اسلامی اصول پہ وضع ہوتی ہیں، ان کے قوانین اسلامی ہوتے ہیں، اسلامی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہم ایک قانونی تحفظ ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا، دیکھیں اللہ جو ہے رب کریم جو ہے نا، جو بھی انسان کو جو بھی جینڈر ڈیفائن کرتا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر اس چیزوں کا توازن برقرار اس نے رکھا ہوا ہے۔ انسان جب مداخلت کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں تو پھر اس کے اللہ پاک کا عذاب بھی انسانوں پہ نازل ہوتا ہے۔ تو ایز مسلمان معاشرے کے طور پہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس ورڈ کو، ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ اصطلاحات، یہ ایکٹس نہیں ہونے چاہیے۔
پروٹیکشن، اگر ہم پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں ایک پرٹیکولر جو ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، خواجہ سر اگر انسان کسی اس طرح کی پیدائش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے سینیریو میں ہوتا ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم دوسرے قوانین بھی وضع کر سکتے ہیں. ان کو ویسے بھی تو اسلام تو ان کو ہر جگہ سے وراثت کے حقوق بھی دیتا ہے، دوسرے حقوق بھی دیتا ہے. ہم اسی سیپریٹ قانون تو نہیں پاس کیا جا سکتے. لیکن کیا تھا، اگر ہم یہ کریں گے تو آنے والے وقت کے اندر کیا معاملات ہوں گے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہماری آنے والی نسلیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی شخص اپنی جب اس کا جنس کا اس کو دل کیا تو اپنا وہ جنس چینج کر کے عورت بن جائے گا، جب عورت اس کا دل کیا اس کا وہ جو ہے نا مرد بن جائے گا. تو یہ معاملہ جو ہے نا ہماری معاشرتی بگاڑ کا وجہ بنے گا. اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو مغربی معاشرے کے اندر جو ہے ایک لیسبین ہے، گے اور ہومو سیکشولیٹی اور ٹرانسجینڈرس ہیں، ایک کمیونٹی ہے جن کو کھلی آزادی ہے. وہ ایک معاشرے کی انتہائی نچلے درجے پہ وہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جنسی آوارگی، آپ کوئی بھی ان کو پروٹیکٹڈ، وہ ان کا معاشرے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. لیکن وہ معاشرہ کس طرح اپنے آپ کو ایک لیول ہے اسے کتنے نیچے تک لے کے جا رہا ہے. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے پرویل کر سکتے ہیں، کس طرح سے پرویل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اب بیسیکلی قوانین کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو میڈیکل بورڈ اسیس کرے، یہ کوڈ قانون پاس ہو جاتا ہے. اگر کوئی ٹرانسجینڈر اپلیکیشن دیتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ایک بورڈ بیٹھے گا، ڈاکٹر ہے یا سائیکیٹرکس ہے جو ان کا تجزیہ کرے گا، مطلب ان کے لیے جینڈر کا تعین کرے گا کیا وہ لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں سمجھنے کی چیزیں ہیں، میں دوبارہ وہی بات رپیٹ کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں ہماری اسلامی معاشرے کے اندر، ایک اسلامک معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشرہ جہاں کی اسلاف، ہمارا کردار، ہماری ایک لیگسی ہے. لیگسی ایک ایسی لیگسی جس میں ہماری تہذیب جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن پہ ہے. ہم بہت حدود متعین کرتے ہیں عورتوں، مردوں اور تمام ہمارے قوانین کے اندر، اسلام کے اندر ہر چیزوں کے لیے تمام قوانین وضع ہیں. تو ایسی قوانین بنانے کی پھر مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ جب اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس کی تمام چیزوں کو پراپر طور پہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، پراپر طور پہ ان کو ایڈریس کرتی ہیں. تو ہمیں اس معاملے کو بجائے اس کے کہ اس معاملے کو اوپن لوگوں کے لیے اوپن ایسی چوائسز دے دینا، اوپن ان کے لیے راہیں کھول دینا کہ وہ اپنے سیکسز کو اور دنیا کے اندر اس چیز کو جو ہے جو قانون ہے، قانون فطرت ہے کہ جو میل اور فیمیل کا ایک بیلنس ہے اس کو ہم ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے نہ صرف ہم اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا جو ہے نہ ہمیں سامنا ہوگا، بلکہ ہم معاشی طور پہ گراوٹ کا بھی شکار ہو جائیں گے. تو میں ان سارے معاملات کے اندر مجھے اس جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں تو میں اس معاملے کے اندر جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس میں ہمارے تمام ادارے جو مذہبی تنظیمیں ہیں، اس کے علاوہ علماء اکرام ہیں، ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہر کمیونٹی کو اس میں سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اس کو اسیس کرنا چاہیے کیا ہمارا معاشرہ کس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کو انڈورس کر سکتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ اس چیزوں کو لے کے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا مشل راہ بنیں گے، کیا ہمارا آنے والی جنریشن جو ہے وہ اس کو کیسے ٹیک اپ کرے گی. ان ساری چیزوں کا سوالات کا جوابات ہمیں لینے ہیں. ہمیں آج کو متعین نہیں کریں گے تو آنے والے وقت کے دوران آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک بے راہ روی اور ملک کے اندر ایک پروسٹیٹیوشن اور جو ہے جینڈر پروٹیکشن کے نام پہ ہم اپنے معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بن جائیں گے. تو میرا صرف تجزیہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی وائلیشن نہ کریں جو ہمارے اسلامی نظریات، اسلامی قوانین کے منافی ہوں. تو میں یہاں پہ صرف آپ سب لوگوں سے یا معاشرے سے، اس کمیونٹی کو میں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کا اس سیٹ اپ کے اندر وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ اس معاملے کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فارن پریشر کے بیسڈ ایک چیز ہے اور اس کے اوپر ہم اس کو بل پاس کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس کو پراپر طور پہ آبزرو کرنا چاہیے. ہم نے لوگوں کے پروٹیکٹ، اگر کوئی اگر خواجہ سراں ہے، اگر ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو دیر آر ادر ویز ہم ان کو پراپر ان کے نام کے ساتھ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ سے یہ تمام اپنی قوم سے، ان احباب سے، ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو ہم پراپر ٹیک اپ کریں. اس معاملے کے اندر جو ہے اگر ہم تھوڑی سی فلاز اس طرح کی کوئی ایلیمنٹ رہ جاتا ہے تو ہم اس کے کانسیکوینس بہت سے لانگ رن کے اندر ہمیں امپیکٹ کریں گے، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، ہماری لیگیسی کو. تو
اگر میرا آپ کا تجزیہ اس میں دیکھیں، یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے تجزیات اپنی ذاتی آراء پہ ہماری مبنی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سوال کا جواب جو ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، تو اس میں جو سوسائٹی کے اندر تمام لوگ جو ہیں جو اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس کی پراپر جو قوانین بننے چاہیے، ڈیفینیٹلی قوانین پروٹیکشن کے قوانین بنتے ہیں، لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ مسنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام قوانین اسلامی تعلیمات اور آئین کے منافی نہ ہوں، ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہ ہو جو ہماری کمیونٹی کو آنے والے وقت کے اندر ڈیمیج کرے السلام علیکم جی، اگر میرا آپ کا تجزیہ پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔